تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت سے علماء دین اور مفسرین اکرام متعین اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے جواب رائج ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس سے منانا کیسا۔ اس دن نامحرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول اور ویلنٹائن کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا مسلمان کو ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا اندازہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام اور میں ہوں آپ کا دوست احسن شیراز۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ معزز ناظرین و اکرام، انسان کی چونکہ فطرت ہے کہ جلد باز اور جدت پسند ہوتا ہے۔ اگر اپنی عقل سے احکام شریعہ کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں اسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی ہیں اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ برائی کے دلدل میں ایسے پھنستا رہتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر خرابی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو مالی لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار واقع ہوں۔ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النور میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ عوام نہ اپنی رائے رکھتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز ہے۔ ملک کے تعلیم یافتہ گروہ جب کسی خیال کی ترویج اور اہم گیری چاہتے ہیں تو وہ اپنی تقریر اور تحریر سے عوام میں اس خیال کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے خیال کے سوار کو اس بلند طریقے سے شائع کرتے ہیں کہ عوام کے خیال میں اس خیال کا عکس اور عوام کی آواز اسی کی سرائے بزگشتہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كُنَّا تَعْذِبِينَ حَتَّى نَعْبُوسَ رَسُولًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں امیروں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس پر بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و اکرام، اس آیت مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہ و حشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نافرمان ہونے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے کلمہ پڑھنے والے دین کے دائرے میں رہنا قبول کرنے کے باوجود ماحول کے بگاڑ اور کافروں کی آوازوں سے متاثر ہو کر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جدت پسندی اور جلد بازی، ناجائز غیر ضروری میل جول اور بری صحبت کے اثر سے وہ بچ نہیں پاتے۔ اسی بنا پر اسلام دشمن قانون، کفر و شرک میں مبتلا قومیں مسلمانوں کی اکثریت کے مزاج و نفسیات کو بام کر رفتہ رفتہ تجربات کرتی رہتی ہے۔ پیارے معزز ناظرین و اکرام، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بیہودہ گناہوں سے بھرا دن آزادی اور رنگ رلیوں کے ساتھ منانا نوجوان لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پس پردہ بھی اسی قسم کے اسباب موجود ہیں جو پہلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، یعنی فطری کمزوری، جدت پسندی، نفسیاتی اور شیطانی اور دین سے دوری، نہ خود پسند رہنا اور نہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے اور اسلامی اخلاق و ادب کی نہ تعلیم دینا، نہ ملی اور قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمرانوں کا معاشرے میں خلاف اسلام رسم و رواج اور تہواروں کے خلاف اقدام اٹھانا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں ان بیہودہ دنوں کا منایا جانا بھی شروع ہو چکا ہے۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، ویلنٹائن ڈے کا پس منظر اور اس دن کا منانے کا انداز۔ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہ سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔
چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ ٹیڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی۔ بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ معزز ناظرین و اکرام، بالآخر 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہی 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام پر ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحش و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بھی بس چلتا ہے، عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ احادیث شریف میں لکھا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی اور سیاہ بدبودار کیچڑ میں لپٹا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے کسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو حضور کے دین پر چلنے کی توفیق عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان بیہودہ رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔